بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قریش کے مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ اس ناپاک سازش میں کون کون شامل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس طرح اس سازش سے آگاہ کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے شب ہجرت ایسی فضیلت حاصل کی جو آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ شب ہجرت کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قریش کے سردار دارالندوات میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں بنی عبد الشمس، بنی نوفل، بنی عبدالدار، بنی سہیم، بنی اسد اور بنی مخزوم کے سردار موجود تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مجلس میں کوئی تہامی شامل نہ ہو، کیونکہ تہامیوں کی ہمدردیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ان کے درمیان ہاشمیوں یا ان سے مربوط افراد کا بھی کوئی جاسوس موجود نہ ہو۔ روایات کے مطابق ابلیس بھی نجدی شیخ کی صورت میں ان کے درمیان موجود تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بعض شرکاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوہے میں جگڑ کر قید کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ان کو یہ خطرہ نظر آیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار آپ کو چھڑا نہ لے۔ پھر یہ تجویز پیش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال کر کسی اور علاقے میں بھیج دیا جائے، لیکن اس میں یہ خامی دکھی کہ اس سے تو آپ کو اپنے دین کی تبلیغ میں مدد مل سکتی ہے۔ آخر کار ابو جہل یا شیطان کی تجویز کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور باہمت جوان چن لیا جائے جو اپنی قوم میں شریف النسب، صحیح النسب اور ممتاز ہو۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک شمشیر تھمائی جائے تاکہ وہ اپنی تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو اور مل کر آپ کو قتل کریں۔ اس طرح نعوذ باللہ آپ قتل ہو جائیں گے۔ آپ کے خون کی ذمہ داری سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ بنی عبد المناف ان سب قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نتیجن وہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو تمام قبائل مل کر انہیں دیں گے، اور یوں معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن خدائے ذوالجلال نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اس سازش سے باخبر کیا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یعنی جب کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی تاکہ وہ آپ کو قید کرے یا قتل کرے یا نکال باہر کرے، تو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ ناظرین، خدائی مکر کسی دوسرے کی چال کو پوشیدہ طریقے سے ناکام بنانے والی تدبیر کا نام ہے۔ مورخین کہتے ہیں جن لوگوں کو قریش نے منتخب کیا تھا وہ رسول اللہ کے دروازے پر جمع ہوئے، یعنی بعض روایات کے مطابق حضرت عبد المطلب کے دروازے پر جمع ہوئے اور گھات لگا کر بیٹھ کے آپ کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ ان افراد میں حکم بن ابی عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امی بن خلف، اسد، ابو لہب، ابو جہل، طمع بن عدی، ابی ابن خلف، خالد بن ولید، عتبہ، شیبہ، حکیم بن حزام اور حجاج کے دو بیٹے نیبا اور منبع۔ ان کے ناموں کا ذکر بحار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 31 اور 72 میں موجود ہے۔ ناظرین، یوں قریش نے اپنے ان 15 قبائل میں سے 10 یا 15 افراد بلکہ ان سے بیشتر کا انتخاب کیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ وار کر کے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے مکر سے آگاہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قریش کے ناپاک منصوبے سے آگاہ فرمانے کے بعد حکم دیا کہ وہ رات کو آپ کے بستر پر سو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے وہاں سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت علی خوشی سے مسکرائے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔
یوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی امیر المومنین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہضرمی چادر اوڑھی اور بستر پر سو گئے۔ اس کے بعد آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہلے حصے میں خارج ہوئے، جبکہ قریش کے افراد گھر کے ارد گرد کھاٹ لگائے بیٹھے آپ کے منتظر تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ امام شیخ توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک مشت مٹی تھی، آپ نے وہ مٹی ان کے سروں پر پھینک دی اور ان کے درمیان سے گزر گئے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کی راہ لی۔ ادھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول! وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سونے والے اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، رسول اللہ چاہ میمونہ کی طرف چلے گئے ہیں، بس ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر چلے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ قریش نے آپ کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے، وہ آپ کے تعاقب میں سواریوں پر سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے، وہ آپ کے قدموں کے نشانات دیکھتے گئے، یہاں تک کہ کھوجی اس جگہ پہنچا جہاں حضرت ابو بکر آپ سے ملحق ہوئے تھے۔ اس نے مشرکین کو بتایا کہ جس شخص کو تم تلاش کر رہے ہو، یہاں سے ایک اور شخص اس کے ساتھ مل چکا ہے۔ بہرحال وہ قدموں کے نشانات دیکھتے گئے، یہاں تک کہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیا، کیونکہ مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا اور ایک جنگلی کبوتر نے غار کے اندر داخل ہونے کے راستے ہی میں انڈے دے دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ یہ غار تو پرانا ہے اور اس میں کوئی داخل نہیں ہوا، ورنہ مکڑی کا جالا کٹ جاتا اور انڈے ٹوٹ جاتے اور جنگلی کبوتر بھی غار کے دہانے پر بسیرا نہ کرتا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک غار کے اندر گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے بستر پر جو رات گزاری، اس کا تذکرہ آپ نے یوں کیا، میں نے خود کو کنکریوں پر قدم رکھنے سے بہتر پایا، اور وہ جس نے قدیم گھر اور پتھر کا طواف کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اندیشہ ہوا کہ وہ ان کے خلاف سازش کریں گے، تو میرے رب العظیم نے انہیں سازش سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔